الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع کرمی وصاحل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار۔ الحمدللہ ہمارا مختصر تفسیر قرآن اور مضامین قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج 19ویں پارے کے مضامین اور مختصر تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان جاری ہے 19ویں پارے کے شروع میں۔ 19ویں پارے کے شروع میں ایک بار پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہے کہ منکرین آخرت یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر آئے یا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے عام دیکھیں۔ قرآن نے بتایا جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے وہ ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے تعلق رکھا ہوتا اور گمراہ کرنے والے دوستوں سے تعلق نہ رکھا ہوتا۔ آیت نمبر 30 میں کفار کے قرآن مجید کی طرف التفات نہ کرنے پر آپ کو تسلی فرمائی گئی ہے کہ ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ کو، نیند کے باعث راحت اور دین کو ذریعہ معاش بنانے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں قرار دیا ہے۔ 48 میں بارش کے نظام، آسمان سے پانی کا برسنا، اس کے ذریعے بنجر زمین کا زرخیز ہونا، سمندر میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونا اور دیگر انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 54 نے بتایا کہ انسان کا ہر جوہر تخلیق، جو جوہر تخلیق اصل ہے وہ پانی ہے، پھر اس کے ذریعے سے نسب اور سسرال کے رشتے قائم کرنے کا بتایا گیا۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آسمان میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام میں نیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ ماہر فلکیات نے بتایا کہ برج 12 ہیں اور مطلب یہ مختلف چیزوں کے نام ہیں۔ ماہر بتاتے ہیں کہ بالائی فضا میں مختلف مقامات پر ستارے کے جھمکٹے ان چیزوں کی تصویروں کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ برج یا ستارے کسی تقدیر کے مالک ہیں یا ان سے بندے کے فائدے یا نقصان وابستہ ہیں۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے جو یہ ہیں: زمین پر شرافت اور متانت سے چلنا، راتوں کو سجدہ کرنا اور قیام کرنا اور اللہ کی عبادت میں راتوں کو گزارنا، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہنا، مال خرچ کرتے وقت بخل اور اسراف دونوں کی انتہائی کے درمیان رہنا، توازن اور اعتدال سے کام لینا، شرک، قتل ناحق، زنا، جھوٹی گواہی، بیہودہ مجالس سے اجتناب، اللہ کی آیات یاد دلانے پر اندھا بہرا نہ بننے یعنی نصیحت قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا۔ اس میں گناہ گاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید ہے بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی بشارت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ بس سورہ شورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ شورہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 26ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 47 یعنی کہ 47ویں صورت ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 224 میں شورہ کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام شورہ رکھا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، اگر ہماری مرضی ہوتی تو یہ سب کے سب ایمان لے کر آ جاتے، لیکن ہم نے عقل پہ، ان کے اختیار پہ ہم نے چھوڑا کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ ان تک دین پہنچا دیں، حق پہنچا دیں، اب ان کے اوپر ہے جنت کو اختیار کرتے ہیں یا دوزخ کو اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پودے اگانے کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتایا۔ اس صورت میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم ذکر فرمایا۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر ہے۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا احسان جتلانے کا ذکر ہے۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کیا کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین اور مشرق و مغرب اور تمہارا اور میرا اور تمہارے اور میرے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگر کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر عصا کا اژدہا بن جانا کہ غالب آنے کا ذکر ہے، پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں
کو مخالف سم سے کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکیوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون اور اس کے پیروکار اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کی ضرب سے سمندر میں جب ماری تو وہ سمندر پھٹ گیا اور راستہ دے دیا، بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر سے گزر گئے۔ اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت جب اس میں داخل ہوا سمندر میں، سمندر سے اللہ نے دونوں طرف سے سمندر کو ملایا اور اسی میں غرق ہو گیا۔ آیت نمبر 69 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ اپنی قوم کو بتوں کے بے بسی کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے تھے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو شفا دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما دے اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں کو میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر فرمانا۔ آیت نمبر 91 میں متقین کی سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر ہے۔ گمراہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے، آپس میں لڑنے، حضرت سے نا امید ہونے اور ان کے لیے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ وہ رسول امین تھے، سرکش لوگوں نے آپ پر کیسے ایمان سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 124 سے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی چوپایوں، اولاد، نہری باغات کی صورت میں فرمائی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عیش اور عشرت گاہیں تعمیر کر رکھی تھیں۔ پھر اللہ آخری نبی کی تکذیب کی بنا پر اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ آیت نمبر 141 میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے اور اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پورا کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ہم خیال تھی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت نام تول میں ڈنڈی مارتے تھے اور ان کی ایک سرکشی کا عالم یہ تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا، اور پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ آیت نمبر 192 میں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ان کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ ان آیات نے یہ بھی بتایا جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کو اللہ نے نام و نشان مٹا دیا، آج وہ سب اخلاقی بیماریاں اس امت میں جمع ہو گئی ہیں۔ بس صرف اتنی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت میں اس طرح کا عذاب نہیں دے گا تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائیں، ورنہ اخلاق کی زوال انتہا کو پہنچ چکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 218 میں فرمایا اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کی آخری آیت میں مومنین صالحین کا استثناء کر کے شعراء کی گمراہی اور بے راہ روی کا جھوٹ کا بیان اللہ نے فرمایا۔ یہاں پہ سورت کا اختتام ہوا اور سورہ نمل کا ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ نمل جو ہے مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 27ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 48-48 صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور چیونٹیوں کا ذکر آیا ہے، اس لیے صورت کو نمل سے تعبیر کیا گیا۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں سے بتایا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور انہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر چیونٹیوں کی وادی پر ہوا تو چیونٹیوں کے ملکہ نے اپنی رعایا سے کہا اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔
سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو یہ سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو بے پایا نعمتیں فرمائی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنے پسندیدہ نیک اعمال پر قائم، اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ پھر ہدہد پرندہ جو اس لشکر کی رہنمائی کے لیے آگے جاتا تھا کافی دیر غائب رہا۔ پھر یمن کی ملکہ سبا کا انہوں نے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، اس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک خط بھیجا جس کے عنوان یہ تھا، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارے لیے پیغام ہے، سرکشی چھوڑو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ اور ملکہ سبا نے قوم سے مشورہ کیا، قوم کا اپنی طاقت پر ناز تھا۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس تحفے تحائف بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہ تمہارے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط پہنچاؤ، ہم اس پر حملہ کریں گے۔ بلکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سپر انداز ہونے کا فیصلہ کیا اور چل پڑی۔ اس دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس ملکہ کی اطاعت گزار ہونے سے پہلے یہ تخت جو جس کی وہ ملک ہے میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ تو ایک بہت بڑا جن نے کہا، میں اس تخت کو اپنے مجلس، آپ کی مجلس درخواست ہونے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ میں امین ہوں، میں اس پر قادر ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کی کتاب الہی کے عالم صحابی، ان کے نام مفسرین آصف بن برقیہ لکھا ہے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ بھی آپ کے دربار میں تھے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے کہا کہ اللہ کے کامل بندوں کا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کا منزلہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے فضل پر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور فرمایا، جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا ناشکری کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سن لیں آپ سب لوگ۔ مفسرین نے اس مقام پر لکھا، اللہ تعالیٰ کے ولی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی حکم سے اس تخت میں کچھ تبدیلی کی گئی، آیا ملکہ اسے پہچان پائے گی یا نہیں؟ ملکہ نے اسے پہچان لیا۔ پھر پانی کے تالاب پر چوکنا بلوری فرش، چکنا بلوری فرش بنایا۔ ملکہ سبا نے اس پر قدم رکھا اور پانی گمان کرتے ہوئے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ چکنا بلوری کرسٹل اور گلیس والا جو تھا گریری ہے۔ اس پر ملکہ سبا نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں۔ آیت نمبر 47 میں قوم سمود کا حضرت صالح سے بدشگونی لینے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بدشگونی اور نحوست اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم ہی میں نحوست و نامبارکی ہے، تم فتنے میں مبتلا لوگ ہو۔ آیت نمبر 48 سے قوم صالح علیہ السلام کے ان 9 افراد کا ذکر ہے جنہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹیں۔ حضرت صالح علیہ السلام پر شبخون مارنے کے ارادے سے گئے تو فرشتوں نے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا، اور پوری قوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک ہوئی۔ آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں ان کی تباہ و بربادی کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر سورہ پارہ نمبر 19 کا اللہ تعالیٰ نے اختتام فرما دیا، اور اس کے بعد پھر پارہ 20 کی ابتدا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پارہ 20 کی کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔